تمہاری زمینداری کہ تمہاری زمینداری سے اللہ راضی ہو جائے گا، میں تمہیں ایسا طریقہ دیتا ہوں تاکہ شعبے میں اللہ کو راضی کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کہ ہر شعبے میں اللہ کا دین آوے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ تجارت کی کیا فضیلت ہے، زمینداری کی کیا فضیلت ہے، مزدوری کی کیا فضیلت ہے، عہدیداری کی کیا فضیلت ہے، تو ہر شعبے کی فضیلتیں ہیں کہ میں زمینداری کی کیا فضیلت، زمیندار ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے کھیتی کھڑی کی ہے تو کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے، تسبیح کا ثواب۔ ہم کہتے ہیں صبح شام اپنی تسبیح پوری کرو، ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہاں، تو صبح شام آپ اپنی تسبیح پوری کرتے ہیں، آپ کی کھیتی بھی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے کہ اس نے گنا کی کھیتی کھڑی کی ہے، وہ گنا تسبیح پڑتی ہے، وہ ثواب کس کو ملے گا؟ کھیتی والے کو۔ یہ کھیتی کی فضیلت ہے۔ جی ہاں، فضائل۔ اس میں چوروں نے چوری کر لی، گنا توڑ کے لے گئے، ہوتا ہی نہیں کہ چور تو چوری کر کے لے گیا لیکن آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ چور وہ تو چوری کر کے لے گیا تو اس کے حصے میں تو چوری ہے اور آپ کا نقصان ہوا ہے تو وہ چوری کر کے لے گیا، تو آپ کو اس نقصان میں صدقے کا ثواب ملے گا کہ گویا آپ نے اس کو صدقہ کیا گنے کا۔ یہ فضائل کھیتی کی، جیسے ذکر کے فضائل آپ کے قرآن پڑھنے کے فضائل ہو رہے ہیں، کھیتی کے فضائل ہیں کہ چور نے چوری کی اس میں وبال ہے، اس کے لیے تو آپ کو کیا، آپ کو اس نقصان کا ثواب ملے گا۔ جانوروں نے چل لیا یا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، جانور چل گئے جو نقصان ہوگا اس کا ثواب ملے گا، اور صحیح سلامت ہوگا تو مال گھر میں آئے گا، صحیح سلامت رہا تو گھر میں مال آئے گا کھیتی کا، ہاں تو مال بھی آوے ثواب بھی آوے۔ ہاں، یہ ایمان کی برکت کہلاتی ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا تھا، اس کی یہ برکت ہے ہاں کہ ہمارے مال بھی گھر میں آئے گا اور مال پر کوشش جائے گی تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ کھیتی کے فضائل کی مثال میں نے دی ہے، اس لیے فضائل کا علم یاد ہوگا تو ایمان تازہ رہے گا۔ کیا رہے گا کہ مجھے اللہ اس پر یہ دے گا، مجھے اللہ اس پر یہ دے گا، مجھے اللہ، جیسے بیپاری ہر آئٹم بیچتا ہے تو خوش ہے کہ چلو یہ آئٹم بک گئی، اس پر اتنا ملا ہے، اصل قیمت اتنی تھی اور نفع اتنا آیا۔ جی ہاں، تو ایسے مسلمان کہ ہر مسلمان تاجر ہے، ہر مسلمان تاجر ہے کہ وہ اپنی صلاحیت لگائے گا اور اللہ سے نفع کمائے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے۔ کیا سیکھنا ضروری ہے؟ کہ دین سیکھو، کہ دین سیکھو تو دنیا کو بھی پہچانو گے، اپنا نفع نقصان بھی پہچانو گے اور آخرت کو بھی پہچانو گے۔ اصل ہے آخرت، اصل کیا ہے؟ حدیث پاک میں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کسی جنات کے لیے کسی فرشتے کے لیے نہیں، دنیا آپ کے لیے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو آخرت کے پیدا کرنے میں دو مطلب ہے، اس بات کے دو مطلب ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لہذا یہاں رہنے نہیں دیں گے، یہاں رہنے نہیں کے لیے جائیں گے آخرت میں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارا قیام یہاں ہمیشہ کا نہیں ہے، تم کو آخرت میں لے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اسے دنیا میں رہ کر آخرت بناؤ، دنیا میں رہ کر آخرت بناؤ۔ ہاں یہ حکم ہے یہ کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے تو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا حصہ تیار کرو۔ یہ کہا کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا حصہ تیار کرو، اور اپنا حصہ وہاں کا مت بھولو۔ کیوں کہ اگر وہاں کا بھول گیا اور یہاں کا چھوٹ گیا موت پر تو کچھ نہیں ہے، موت پر یہاں کا چھوٹ گیا اور وہاں کا بھول گیا۔ اس لیے یہ ہدایت دی ہے کہ جو دنیا تجھ کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول جا۔ لوگ اپنا بھولتے ہیں، بیٹوں کا، ان کا، میرے بیٹوں کا یہ، میرے بیٹوں کا یہ۔ ارے بھائی تو اپنا تو پہلے بنا لے، ہمدردی کی بات ہے کہ تو اپنا تو بنا لے پہلے، پھر بیٹوں کا تو کہا تو اپنا حصہ مت بھول جا۔ تو دنیا سے اپنا حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دنیا کو دین میں استعمال کرو۔ اس میں کہ اپنی دنیا کو دین میں استعمال کرو۔ جب دین میں دنیا استعمال ہوگی تو وہ دین کے ساتھ آخرت میں جائے گی، اور دین میں استعمال نہیں کرو گے، خواہشات میں استعمال کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہدایت دی ہے کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو جو دنیا ملی ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے۔ تو آخرت بنانے کے لیے ہم کو دین دیا کہ جب ہماری دنیا آخرت دین پر استعمال ہوگی، ہماری فرصت دین پر لگے گی، ہماری صلاحیت دین پر لگے گی، ہمارا مال اولاد ہم دین پر لگے تو یہ ہمارا نفع ہوا۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یعنی دیندار بنو۔ کیا بنو؟ دیندار بنو گے تو اپنی دنیا سے آخرت بنا سکو گے۔ دیندار نہیں بنے گا تو دنیا سے دنیا بنائے گا۔ چھوٹا مکان تھا، بڑا مکان بنایا، دنیا سے دنیا بنائی۔ تو دنیا سے دنیا بنا گے تو ٹھیک ہے، تھوڑا نفع ہوگا، تھوڑی راحت ہوگی، لیکن آخرت میں نہیں ہوگا، یہ چھوٹ جائے گی۔ اس کا دنیا سے دین بناؤ۔ اس لیے دین بنانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے کہ اپنی دنیا سے دین کیسے بناؤ گے؟ کہ نبی کے طریقے سے، اس سے نبی کے طریقے سے کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، عبادت کرنے میں نبی کا طریقہ ہوا تو دنیا سے دین بنے گا۔ اس لیے علم و ذکر کے بغیر دنیا سے دین نہیں بنے گا۔ اس کے بغیر علم و ذکر سے دنیا سے دین بنے گا۔ اس لیے علم سیکھو، فضائل کا علم بھی سیکھو، مسائل کا علم بھی سیکھو۔ کہ فضائل کا علم سیکھو گے تو اپنے عمل کی قیمت تمہارے سامنے آئے گی، اس کا نفع تمہارے سامنے آئے گا یہاں۔ اور کیا سیکھو؟ کہ نبی کا طریقہ سیکھو، کہ اپنے عمل کو نبی کے طریقے پر لاؤ تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا اور اس عمل کا اللہ بدلہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم و ذکر جو ہے وہ ہمارے کام کی بڑی چیز ہے۔ لوگوں نے نقل و حرکت کو تو بہت بڑھایا اور علم و ذکر کو گھٹایا۔ ہاں، حالانکہ وہ نقل و حرکت علم و ذکر بڑھانے کے لیے تھی۔ ہاں، کہ پھرو
اور علم و ذکر کو بڑھاؤ. جیسے چکی چلے اور آٹا نکلے, چکی چلے اور آٹا نکلے, یا خالی چکی چلے؟ بولو, کہ خالی چکی چلے تو کیا فائدہ ہے؟ خالی ہل چلے تو کیا فائدہ ہے؟ نہیں, چکے میں کو ڈالو, کو نکالو, کو ڈالو, کو نکالو. تو اپنا پھرنا علم و ذکر کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ کہ علم و ذکر لیتے بھی رہو, علم و ذکر دیتے بھی رہو. ویسا جیسے چکی سے دانا اور دانے سے آٹا, پھر آٹے سے روٹی آسان ہے. تو ہماری نقلوں میں ہے علم و ذکر کے لیے ہے. اس کے لیے علم و ذکر کے لیے ہے. اور چوتھا نمبر, کہ چوتھا نمبر جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ہے. ہماری کوئی غرض نہیں ہے کسی سے, بلکہ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمدردی ہے, کہ ہمارا بھی نفع ہو جاوے, ہمارے بھائیوں کا بھی نفع ہو جاوے. اس لیے حرکت کرو. کیا کرو؟ کہ علم دیتے رہو, علم لیتے رہو, عمل کرتے رہو, عمل سکھاتے رہو. اور کیا لینا ہے؟ کہ کچھ نہیں لینا ہے. پانچواں نمبر, کہ کچھ نہیں لینا ان سے, ان کو دینا ہے, ان کو دینا ہے. پھر اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے سنا رہے ہیں, اللہ کے لیے بتا رہے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں جاتا. کہ ہدایت والوں کی یہ دو نشانیاں ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. سورہ یاسین کی آیت ہے. کہ ان لوگوں کی بات مانو, اتبعوا, کہ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے اور ان کی زندگی ہدایت والی ہے. تو جو دعوت والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے, اور ان کی زندگی کے سارے کام ہدایت والے ہیں. کہ وہ کلمہ والے بھی ہیں, وہ نماز والے بھی ہیں, وہ اخلاق والے بھی ہیں, وہ اخلاص والے بھی ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ وصولی بات ہے. سورہ یاسین کی آیت ہے کہ وہ اپنے قوم کو کہہ رہا ہے کہ یہ جماعت جو تمہارے آئی ہے, ان کی زندگی دیکھو, ان کی زندگی ہدایت والی ہے سر سے پاؤں تک. کہ وہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی تم پہ یہ والی زندگی سیکھو. ہاں, تو دعوت والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں, ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی, اور ان کی زندگی میں دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہی تبلیغ ہے کہ کسی کو لینا نہیں ہے بھائی, ہماری زندگی میں تو ہدایت کا سامان ہے, وہ آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں, آپ سے لینے نہیں آئے. ہاں, یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں, لیکن اپنا کام آپ کی طرف منتقل کریں گے. کہ جہاں جاؤ یہ کام وہاں پہنچاؤ, وہاں والوں کو سکھاؤ, مسجد اور جماعت بناؤ, وہ کام کرنے والے بن جائیں, وہ نکلنے والے, سیکھنے سکھانے والے بنے, اپنے اولادوں کو دین سکھانے والے بنے. یہ کہتے ہو نا, تو یہ یہی ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ان لوگوں کی بات مانا کرو کہ جو آپ سے کچھ نہیں مانگتے, نہ کھانا نہ دانا. اور ان کی زندگی, کہ ان کی بہت صاف ستھری زندگی ہے, ان کی زندگی ہدایت والی ہے, وہ آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے ان کی بات مانو. یہ پیغام ہے سورہ یاسین میں. جب وہاں جماعت پہنچی گئی کسی گاؤں میں, تو وہاں کا ایک نیک آدمی تھا, اس نے اس جماعت کو پہچانا اور اپنے قوم کو متوجہ کیا کہ ان کی بات مانو, ان کے راستے پر چلو. ان میں دو باتیں ہیں کہ آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں, مخلص ہے, اور دوسرا کہ ان کا طریقہ کار صحیح ہے. یہ جس طریقے پر آپ کو بلا رہے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے, تو ان کے طریقے پر چلو, اور یہ آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. اور یہی آدمی ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی نے اور تمام نبیوں نے آ کر کے ہی سکھایا کہ ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. نبی کچھ نہیں مانگتا, لیکن نبی کا راستہ صحیح ہوتا ہے, اس لیے اس کی پیروی کرنی ہے کہ نبی کے راستوں پر زندگی پڑ جائے. جی ہاں, جان اور مال سے اللہ کی اطاعت کرنے والی بن جائیں, اپنی آخرت بنانے والے بن جائیں,
یہ مقصد ہوتا ہے دین کا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور پیدا کرتے ہوئے دوسروں میں اس کو قائم کرنی ہے. تو اس کے لیے اب بتاؤ کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے. اسلام میں نیت بھی ہے، عمل بھی ہے اور ترتیب بھی ہے. اس کے لیے نیت بھی ہے، عمل بھی ہے اور ترتیب بھی ہے. ہاں تو اس سے بات صحیح ہوگی کہ نماز کی نیت بھی ہے، نماز کا عمل بھی ہے اور نماز کی ترتیب بھی ہے. کہ ترتیب کیا ہے؟ کہ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قاعدہ ہوگا. یہ 4 ارکان کی ترتیب ہے. تو نماز میں نیت بھی ہے، عمل بھی ہے اور اس طرح ساری زندگی نیت، عمل، ترتیب اس کو پیدا کرنا ہے. تو اللہ نے ہم کو اسی لیے کام دیا. اب بتاؤ. ٹھیک ہے سر، تیار ہیں انشاءاللہ جی. ہاں